الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام من قال لو كان بعد نبي لعمر بن الخطاب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و صلات کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین،
جامع مسجد غوثیہ رضویہ پنڈی بھٹیا کے جمعہ کے اجتماع میں تشریف لائے ہوئے تمامی معززین حضرات، قرآن مجید والفرقان الحمید کی ایک آیہ بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تلاوت کردہ آیہ بینہ کے مطابق مجھے حق کہنے آپ کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی سال کا پہلا دن یکم محرم الحرام شریف، اور پھر آج جمعۃ المبارک کا دن، یکم محرم اور پھر جمعۃ المبارک۔ اسلامی سال کا پہلا دن اور اسلامی مہینے کے آخری سال کا 10واں دن ہمیں اسلام کے لیے قربانی کا درس دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ پیغام اور یہ فکر ہمیں اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا آخری مہینہ اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ دیتا ہے، اور پھر اسلامی سال کا پہلے مہینے کا پہلا دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے رنگین ہو کر یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کے لیے ہونے والی شہادت قطعاً اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اگر اسلام کے لیے ہونے والی شہادت اسلام کے لیے نقصان کا باعث ہوتی تو اللہ اس کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسلامی سال کے پہلے مہینے کے پہلے دن کا انتخاب نہ کرتا، اس کے لیے کوئی اور دن اللہ منتخب فرماتا، ورنہ اس سے تو اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک ایسا میسج جاتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں نئے سال کا دن، نیا سال، ہیپی نیو ایئر جسے وہ لوگ کہتے ہیں اور مناتے ہیں، تو اس پر وہ خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ دھوم دھام کرتے ہیں، اور اب تو مسلمانوں نے بھی بہت کچھ کرنا شروع کر دیا ہے، اور آپ کا میڈیا باقاعدہ ہیپی نیو ایئر کی تقریبات یورپین ممالک کی لائیو کوریج کے ساتھ دکھاتا ہے۔ جس وقت ان کے ہاں 12 بج رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ہاں 12 نہیں بج رہے ہوتے، اس کے باوجود وہاں کی لائیو کوریج آپ کے چینلز پر 7، 8 یا 6 یا 5 بجے ممالک کے ٹائم کے حساب سے آ رہی ہوتی اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ بات تو ہمارے مخالف ایک پوائنٹ بنتی ہے کہ ہم تو نئے سال کی خوشیوں پر دھوم دھام کا اہتمام کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا نئے سال کا پہلا دن ہی غم کی خبر لاتا ہے، تو یہ تو ان کے لیے ہمارے مخالف ایک میسج ہے، پوائنٹ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی تو اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہمارے نزدیک اسلام کے لیے ہونے والی شہادت غم کے ساتھ ساتھ بہت بڑی خوشی کی خبر لاتی ہے کہ ایک شہید اسلام کے لیے ہونے والا لاکھوں کے ایمان کا سبب بنتا ہے۔ ایک شہید اسلام کے لیے ہونے والا، شہادت پانے والا، دین مصطفیٰ کے اس جھنڈے کو
جسے سرکار نے مکہ کی ان گلیوں میں لہرایا تھا جب ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، اس سفید جھنڈے کو ان سرحدوں پر لہرانے کا سبب بنتا ہے وہ شہید، اور شہید کی شہادت ان سرحدوں پر لہرانے کا سبب بنتا ہے وہ شہید، اور اس کی شہادت سبب بنتی ہے جن سرحدوں پر اسلام نام کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا، جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کبھی یہاں بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اس شہادت کی وجہ سے، اس شہید کے خون کی وجہ سے اللہ اسلام کو اتنا رنگ دیتا ہے کہ وہاں بھی اسلام کے پرچم نظر آتے ہیں، اور نظر آئے ہیں، نظر آئے ہیں۔ لہذا ہمارے نزدیک موت غم لاتی ہے، شہادت خوشی لاتی ہے۔ اہل اسلام میں، اہل سنت کے نزدیک موت کو غم کہا جائے اور شہادت کو خوشی کہا جائے، اس لیے کہ اگر شہادت غم ہوتا تو کسی کی شہادت پر دیگر صحابہ اپنی شہادت کی دعا نہ کرتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تو الفاظ یہی تھے، آپ فرماتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے جب بھی موت دینا تو اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا۔ اور دوسری دعا تھی وجعل موتی فی بلد حبیبک فی بلد رسولک، اور مولا میری شہادت تیری راہ میں ہو، اور اس طرح ہو کہ جب میری شہادت ہو تو میری موت شہادت والی تیرے محبوب کے شہر سے باہر نہ ہو۔ اللہ نے ان دونوں دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا، ان دونوں دعاؤں کو شرف قبولیت ملا۔ ہزاروں صحابہ، حضرت خالد بن ولید جیسے صحابی بستر مرگ پر رو رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں۔ کسی نے کہا خالد آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ اتنے جنگوں میں شرکت کی، اتنی جنگیں لڑی، اتنے جہاد کی، آج رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے تو رو رہا ہوں، اتنی جنگیں لڑیں پر شہادت نہ مل سکی۔ یعنی اگر شہادت غم ہوتا تو غم کو کون سینے لگاتا ہے، غم کو کون مانگتا ہے؟ غم بھی کسی نے مانگا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک شہادت غم نہیں، شہادت تو خوشی ہے۔ اس لیے خوشی ہے کہ شہید تو وہ زندگی پا لیتا ہے جو میری اور آپ کی بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اسلامی سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن مسلمانوں کے لیے غم کی خبر لاتا ہے تو اس کی بے وقوفی ہے۔ ارے اسلامی سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن ایمان والوں کے لیے خوشی کی خبر لاتا ہے۔ مرنا کس کو نہیں ہے، لیکن شہادت کی موت تو وہ موت ہے جس موت کے بعد حیات جاویدانی کی خبر اللہ دیتا ہے، اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ کوئی کسی مردہ کو زندہ کہہ کے بتائے، کسی مردہ کو کوئی کہے کہ زندہ ہے، کوئی ڈاکٹر ہو کہہ دے کہ یہ مردہ زندہ ہے، بڑے سے بڑا پروفیسر ہو کہہ دے کہ یہ مردہ زندہ ہے، کوئی کسی مردہ کو زندہ نہیں کہتا۔ پنڈی بھٹیاں والوں اگر کسی مردہ کو زندہ کہتا ہے تو صرف شہید کو زندہ کہتا ہے، اور زندہ کون کہتا ہے؟ اللہ نے اس کی زندگی کی سند تجھ اور مجھ پر نہیں چھوڑی۔ اللہ خود فرماتا ہے اب اس کی زندگی اتنے اعلیٰ عروج پر پہنچ چکی ہے کہ اس کی زندگی کو تم نہیں دیکھ رہے، یہ نگاہ قدرت میں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے حیات جاویدانی کی سند عطا کرتا ہے۔ تو اسلامی سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن شہادت عمر سے رنگین ہوا، اور شہادت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عروج کا سبب بنی، اسلام کی بلندی کا سبب بنی۔ حضرت بکار حضرت عمر وہ واحد شخصیت ہیں جن کا شہید ہونا بھی اسلام کے لیے فائدہ مند ہے۔ یوں تو ہر شہید کی شہادت فائدہ مند ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام ملا کہ انہوں نے ایمان لایا، ان کا ایمان بھی اسلام کے لیے عروج کی خبر لایا، اور یہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت بھی اسلام کے لیے عروج کی خبر لے کے آئی۔
کیونکہ اسلامی سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن ان کی شہادت کا تھا. اور کیوں نہ فائدہ ہو کہ نبی کے الفاظ وہ تاریخی الفاظ رسول اللہ کے. میرے سرکار نے اپنی دعاؤں میں حضرت عمر کو مانگا ہے. مصطفیٰ کریم کی دعا کوئی معمولی دعا تو نہیں ہے, حضور کی دعا کوئی معمولی دعا تو نہیں ہے. سرکار نے فرمایا یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما, یا عمر بن ہاشم ابو جہل یا عمر بن خطاب. عقل پر پردے پڑے ہیں اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا. قادری صاحب یہ میرے نبی کی شان ہے, یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ نبی کی 63 سالہ زندگی پڑھ کر دیکھ لیجئے, کوئی ایک جملہ بھی ایسا ثابت نہیں ہوتا جس میں نبی کے لفظوں سے یہ پتہ چلے کہ نبی کو غیب نہیں تھا. ہاں کوئی اپنے طور پر کھینچ تان کر ثابت کرے تو یہ اس کی کم عقلی, اس کی جہالت, لیکن نبی کے اپنے الفاظ سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا. حضور نے دعا کی کہ اللہ 2 عمروں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. اب اگر کوئی اس سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو سرکار نے یہ کیوں کہا کہ 2 عمروں میں سے, حضور نے یہ کیوں کہا؟ اگر حضور کو پتا ہوتا تو حضور ڈائریکٹ کہتے عمر بن خطاب کے ذریعے سے, یہ بھی تو تھا. حضور نے یہ کیوں کہا 2 عمروں میں سے؟ حضور کو پتا نہیں تھا کہ کس نے مسلمان ہونا ہے. اب یہ وہ بدبختی اور یہ وہ کم عقلی اور یہ وہ جہالت ہے جو علم کے باوجود عقل پر پردے ڈال دیتی ہے اور بندہ مقام مصطفیٰ کو سمجھ نہیں سکتا. حالانکہ حقیقت یہ ہے, اس کو اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو آپ کو علم غیب بھی نظر آئے گا اور مقام مصطفیٰ بھی نظر آئے گا اور شان عمر بھی نظر آئے گی. کس نظر سے؟ اس نظر سے کہ سرکار اگر یہ کہہ دیتے کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما تو دعا تو ہو جاتی اور حضور کی دعا رد بھی نہ ہوتی, اور اللہ حضرت عمر کو اسلام دے کر, ایمان دے کر اسلام کی مدد بھی فرما دیتا. لیکن حضور کے ان الفاظ کے ساتھ حضور کی دعا کا اثر تو پتا چلتا, حضرت عمر کے مقام کا پتا تو نہ چلتا نا, حضرت عمر کے رتبے کا پتا تو نہ چلتا نا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے دعا کی حضرت عمر کے لیے, حضرت عمر کو اللہ نے ایمان دے دیا. لفظ ایسے نہیں ہیں کہ صرف حضور کی دعا کا اثر ظاہر ہو اور مقام عمر ظاہر نہ ہو. لفظ ایسے نہیں ہیں, لفظ ایسے ہیں کہ دعائے مصطفیٰ کے اثر کا بھی پتا چلے اور مقام عمر کا بھی پتا چلے, عظمت عمر کا بھی پتا چلے, رفعت عمر کا بھی پتا چلے, خدا کی بارگاہ میں عمر کے مقام کا بھی پتا چلے. وہ کیسے چلے؟ وہ ایسے کہ سرکار نے جب کہا یا اللہ 2 عمروں میں سے, اب گویا کہ حضور نے دعا مانگ کر فیصلہ رب پر چھوڑ دیا کہ مولا اب 2 میں سے جسے تو پسند کرتا ہوگا اسلام کی مدد اس کے ذریعے سے ہوگی. اے اللہ 2 میں سے ایک کے ذریعے سے. تو اگر حضور کو علم غیب نہ تھا تو حضور 2 میں سے ایک کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ ان دونوں کے ذریعے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ ان دونوں کے ذریعے سے, لیکن سرکار کہہ رہے ہیں 2 میں سے. اس سے معلوم ہوا سرکار کو پتا تھا ابو جہل نے نہیں آنا. سرکار جانتے تھے بھائی 2 میں سے ایک کیوں, جب مانگ ہی رہے تو 2, لیکن نہیں. تو 2 میں سے ایک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ حضور کہتے اللہ عمر بن خطاب کو ایمان دے کر اسلام کی مدد فرما تو ہماری ایمان لے آتے. لیکن اس میں یہ پتا چلتا کہ حضور نے دعا کر کے عمر کو مانگا ہے, مقام عمر خدا کی بارگاہ میں کیا ہے یہ پتا نہ چلتا. اب 2 سامنے ہیں,
اور ایک کو چوز کرنا ہے، اور چوز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل میں تو کر لیا لیکن چھوڑ خدا پر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ عمر کو اسلام دے گا تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ دعا مصطفیٰ نے کی تھی، چنا حضرت عمر کو میرے خدا نے ہے۔ حضرت عمر کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، اللہ نے منتخب فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ایمان لانے کے لیے اس کیفیت میں آئے تھے، اس وقت حضرت امیر حمزہ دار ارقم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پر ایمان لا چکے تھے اور دار ارقم میں پہرا دے رہے تھے۔ حضرت عمر اور ابو جہل یہ دونوں اس وقت ایسے تھے کہ یہ صبح سویرے باقاعدہ پالیسی کے تحت نکلا کرتے تھے، جیسے آدمی کام پر اٹھ کر نہیں جاتا، ڈیوٹی پر جاتا ہے، دکان والا دکان پر جاتا ہے، کلینک والا کلینک پہ جاتا ہے، آفس والا آفس میں جاتا ہے، ڈیوٹی پر باقاعدہ پالیسی ہے کہ بھئی میں نے کام پہ جانا۔ یہ دونوں اٹھ کر گھر سے نکلتے اور ڈنڈے ہاتھ میں لیے ہوتے اور ان کی پالیسی ہوتی باقاعدہ ورک۔ کس لیے؟ بولا جو مسلمان ہوا ہے اسے پیٹنا ہے، اور جس کا پتہ چلتا اس کے گھر میں گھس جاتے، مارتے پیٹتے۔ حیران کن امر یہ تھا، یہ مار مار کے تھک جاتے۔ اسلام کی چاشنی اور لذت ایسی ہے، پٹنے والے پٹ پٹ کے نہیں تھکتے تھے۔ اب یہ باتیں حضرت عمر پر اثر تو کر رہی تھی پہلے سے کہ یار ہم مار مار کے تھک جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا کہ عمر اور ابو جہل پیٹ پیٹ کر تھک جاتے اور ہانپ کر کہتے پانی لاؤ، یعنی اتنا مارتے کہ ہانپ جاتے اور کہتے پانی لاؤ، اور پٹنے والا منتظر ہوتا کہ یہ پانی پی کے پھر ماریں گے، اور اسلام سے نہ ہٹتا۔ یہ باتیں اثر تو کر رہی تھی لیکن اس وقت تک سبب نہیں بنی۔ ایک دن پھر یہ اپنے گھر سے نکلے ڈنڈا شنڈا لے کے، رستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں کو پیٹنے۔ اس نے کہا وہاں بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر جا کر تو دیکھو، اپنی بہن اور بہنوئی کو تو دیکھو۔ گھر پہنچے، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، انہوں نے ڈر سے بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا، دروازہ کھلا۔ آپ نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جو پڑھ رہے تھے وہ صرف ہمارے لیے ہے، تم ناپاک ہو، ابھی مومن نہیں ہوئے، اس لیے تمہارے لیے نہیں ہے، نہ تم ہاتھ لگا سکتے ہو نہ چھو سکتے ہو۔ حضرت عمر اس وقت اپنے جلال میں تھے، حضرت وقار، انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور ضد کی کہ دکھاؤ۔ جب دکھایا انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، حضرت وقار، قرآن نے دل عمر پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ عربی تو تھے ہی تھے، عربی دان تو تھے ہی تھے، فصاح تو تھے ہی تھے۔ اب ان کے آگے جب ایک ایسی چیز پیش کی جائے جو ان کی عربی سے بالکل ہٹ کر ہو تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بات کوئی اور ہے، یہ جو اثر کر رہی ہے کچھ اور ہے، بس وہیں سے اثر کرنا شروع کر دیا۔ گھر سے چلتے ہیں سیدھا دار ارقم پر۔ اب یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر ہے، دیکھیے آپ۔ حضرت امیر حمزہ دروازے پر کھڑے، انہوں نے دیکھا عمر بڑے جلال میں آ رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ سرکار عمر آ رہے ہیں اور بڑے جلال میں آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آنے دو۔ حضرت امیر حمزہ کے بھی الفاظ ہیں، حضور کے بھی، اگر عمر اسلام لانے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر ہی کی تلوار سے عمر ہی کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ کیفیت تھی، اور یہ وہ شخص ہے کو معمولی نہیں، یعنی جس کا نام سن کے اسلام میں تو تھا ہی تھا، اسلام میں تو آپ کا روب ہے ہی ہے، اس سے پہلے بھی یہ کیفیت کہ لوگ اتنا ڈرتے تھے۔ حضرت عمر آئے، دروازہ کھلا، اندر آئے، میرے سرکار نے دست نبوت کو جو کندھے پر رکھا نا، اور کندھے پر رکھ کر ہلایا اور کہا عمر کیا وہ وقت نہیں آیا ہے؟ اب اثر دیکھیے آپ حضور کی دعا کا۔ حضور کا دست نبوت جو کندھے پر رکھا اور کندھے پر رکھ کر، یہ وہ دست نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے، لیکن وہ معراج کی روایت میں آپ نے سنا ہوگا، ابھی موضوع وہ نہیں ہے، کہ اللہ نے اپنے دست قدرت حضور کے شانوں پر رکھے اور فرماتے سرکار کی اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے دل میں محسوس کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے۔ اب یہ حضور ہی جانتے ہیں کہ کیا تھا۔ اب یہ دست نبوت جو سرکار نے حضرت عمر کے کندھے پر رکھا اور رکھ کر پوچھا عمر کیا وہ وقت نہیں آیا ابھی؟
بس یہ الفاظ ایسے تھے کہ فوراً دل پر اثر ہوا کہ سرکار وہ وقت آ گیا ہے، آج عمر دشمن بن کر نہیں، عمر غلام بن کر آیا ہے۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، 39 مسلمان ہو چکے تھے، 40واں مسلمان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب یہ 40واں مسلمان ہوا اور 40 کی تعداد پوری ہوئی، دار ارقم میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ اس نعرہ تکبیر کی آواز کو مسلمانوں نے جب دار ارقم میں نعرہ تکبیر بلند کیا، اس آواز کو کافروں نے کعبۃ اللہ میں سنا۔ وہاں پر آواز نعرہ تکبیر کی بلند ہوئی اور انہیں وہاں پر جھٹکا لگا کہ آج کوئی بڑا کارنامہ، کوئی بڑی کامیابی ملی ہے مسلمانوں کو۔ اور یہ پہلا دن تھا اسلام کی فتح کا، جس طرح اس دن اللہ نے اسلام کو فتح عطا کی کہ سرکار نے کہا اللہ 2 عمروں کے ذریعے سے ایک کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ اب اللہ نے جب حضرت عمر کو ایمان دیا تو کیسے مدد ہوئی؟ حضرت عمر سوال کرتے ہیں، پہلا دن ہے اسلام کا، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر ہم ہی حق پر ہیں۔ تو کہا جب ہم حق پر ہیں تو پھر نمازیں چھپ کے کیوں؟ ہم حق پہ ہیں تو پھر نمازیں چھپ کے کیوں؟ 20-20 صفوں کی 2 قطاریں، 20-20 آدمیوں کی 2 قطاریں بنی۔ ایک کے آگے تلوار لے کے حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے اور ایک کے آگے تلوار لے کر سیدنا عمر فاروق کھڑے تھے۔ اور حضرت عمر نے تجویز دی، کہا سرکار ہم ببانگ دہل کعبۃ اللہ کی طرف جائیں گے، ہم وہاں جا کر نماز پڑھیں گے، لوگوں کو پتا چلے کہ آج عمر اسلام لے آیا ہے۔ اور دونوں قافلے روانہ ہوئے، وہاں جا کر حضرت عمر نے ببانگ دہل اپنے ایمان کا اعلان کیا اور کہا کسی میں مجال ہے تو آ جائے عمر کا رستہ روکنے۔ اب کون تھا جو حضرت عمر کے سامنے آتا؟ ارے حضرت عمر کے سامنے تو شیطان نہیں آتا، کافر کیا آئے گا؟ حضرت عمر کے سامنے تو شیطان نہیں آتا۔ نبی نے ارشاد فرمایا جس راہ عمر ہو شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے۔ بڑے بڑے ولیوں کو، بڑے بڑے نیکوکاروں کو شیطان نے پسار دیا ہے، شیطان نے پسار دیا، حرام کھانے پر مجبور کر دیا۔ بڑے بڑے نیکوکار شیطان کے اس کیا کہتے ہیں ہتھ کنڈے سے نہ بچ سکے، اس کے ہتھ کنڈے سے نہ بچ سکے۔ اور جب اس نے اپنا داؤ چلایا، حضرت جی وقار بڑے بڑے اس کے داؤ میں آ گئے اور سرکار نے فرمایا یہ ایسی بلا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان من الدم۔ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی بلا ہے، ایسے گردش کر رہا ہے انسان کے خون میں، انسان کے جسم میں۔ فرمایا شیطان یوں گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، ایسے گردش کر رہا ہے۔ اس سے بچنا حضرات جی وقار کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا جہاد ہے شیطان سے بچنا۔ اتنا بڑا جہاد ہے سرکار تلواریں چلا کر جنگ لڑ کے کافروں کی گردنیں کاٹ کے اسلام کی فتح کی لڑائی لڑ کے سرکار واپس آئے۔ سرکار نے فرمایا نحن رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں۔ صحابہ دنگ رہ گئے، صحابہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کسی کی گردن کٹ رہی ہے، یہ کسی کا بازو ہمارے سامنے کٹ رہا ہے، یہ کسی کی گردن سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، کسی کی آنکھ نکلتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کسی کا گھوڑا ہمارے سامنے مرتا ہے، کوئی خود ہمارے سامنے شہید ہوتا ہے، کسی کی گردن کٹ رہی ہے، کسی کی انگلیاں کٹ رہی ہیں، کسی کا بازو لٹک کر میدان جنگ میں لٹک جاتا ہے، کسی کے پاؤں کٹ رہے ہیں۔ حضور کوئی ہمارے سامنے کسی کا لاشا پڑا ہے، اس جہاد سے بڑا جہاد بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس جہاد سے بڑا جہاد بھی کوئی ہے؟ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے، ہم تو سوچ رہے ہیں سب سے بڑی جنگ یہ ہے۔ سرکار نے میرے صحابہ کی اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مانا کہ یہ بڑا جہاد ہے، یہ گردنیں کٹنا، یہ بازو کٹنا، یہ ہاتھ کٹنا، آنکھ کا نکل کر باہر لٹک جانا، یہ کوئی معمولی تکلیف نہیں، لیکن فرمایا نفس کا جہاد، اپنے آپ سے لڑنا، ہائے 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 ہائے، فرمایا اس سے بڑا جہاد ہے، یعنی شیطان سے لڑنا اس سے۔ اب ذرا غور کیجئے گویا کہ کتنی بڑی آفت ہے یہ شیطان۔ یہ جو کچھ آج معاشرے میں ہو رہا ہے کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ساری برائیاں کس کی وجہ سے؟ میں اور آپ سمجھا سمجھا کے تھک جائیں، منبر رسول سے اٹھنے والی آواز بھی
معاشرے کی اصلاح کا سبب نہ بن پائے تو سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے. بندہ کراچی سے چلتا ہے اور پیر کے عرس میں پاکستان کے آخری کنارے تک جاتا ہے. کہتے میرا پیر کا عرس ہے. اسے اس کی پیر کی محبت کراچی سے اٹھا کر, سمندر کے کنارے سے اٹھا کر پاکستان کے آخری کنارے پر لے جاتی ہے. پیر کی محبت اتنی, اور حال یہ ہے کہ پیر کے عرس میں شریک نماز نہیں پڑھ رہا. غور کریں آپ ذرا, پیر کی محبت کہاں سے اٹھا کے کہاں لے گئی, اور خدا کی محبت شیطان نے یوں نکال رکھی ہے کہ نمازی نہیں. بھلا یہ محبت پیر کی کس کام کی ہوگی سوچئے. حضرات یہ شیطان نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی پیر کی محبت ڈال کر خدا کی محبت اگر دل سے نکال دے تو یہ شیطان نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسے شیطانیت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ سوچئے اتنی بڑی جنگ, یہ اتنی بڑی بلا, شیطان سے لڑنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں. یہ میرے اور آپ سے جو لاکھوں گناہ ہو جاتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک میں اور آپ اپنے گناہوں کا حساب لگائیں تو بے انت گناہ ہے. حضرت جی وقار, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, اس کے باوجود گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. کس کی کارستانیاں ہیں؟ شیطان کی. کس کا کیا دھرا ہے؟ شیطان کا. گویا کہ بڑے سے بڑا ولی شیطان سے جنگ لڑنے کے لیے اپنے آپ کو بھرپور تیار رکھے گا, پھر بھی کوئی موقع ہوگا کہ شیطان حملہ کر کے اس پر حملہ کر کے اس کے ایمان کو زائل کرنے کی کوشش کرے گا. ارے ایک طرف ساری کائنات کے ولی شیطان سے لڑے, ایک طرف ساری کائنات کے نیک شیطان سے لڑے, ایک طرف ساری کائنات کے بزرگ بندے شیطان سے لڑے, اور وہ پھر بھی ان سے طاقت میں زیادہ نظر آئے. ایک طرف اس کی طاقت کا یہ حال, اور ایک طرف حضرت عمر کی طاقت کہ میرے سرکار فرماتے ہیں جس راستے عمر آئے شیطان عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل دیتا ہے. حضرات جی وقار, ایک طرف یہ اتنے زور میں ہے اور دوسری طرف مقام عمر یہ ہے جہاں حضرت عمر ہو شیطان رستہ بدل دیتا ہے. ایسا جلال, گویا کہ حضرت عمر کا جلال شیطان پر بھی بھاری ہے, شیطان پر بھی حاوی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رستے ہوں شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے. کتنا فائدہ ہوا ہوگا سوچیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, جہاں حضرت عمر کھڑے ہو جائیں وہاں مجال کیا ہے کہ کفر آئے. اسی لیے جہاں حضرت عمر نے قدم رکھے وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑ کے پیچھے ہٹے. جہاں حضرت عمر کے قدم پڑ گئے سمجھو جہاں عمر آ گئے وہاں اسلام آ گیا, جہاں عمر آ گئے وہاں اسلام آ گیا. حضرت جی وقار, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر قربان جاؤں. میرا اور آپ کا دین ان کالوں کی طرح نہیں ہے جو کہتے ہیں جتھے عمر دا نہ ہوئے اسی تھلو لنگی ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. حضرت جی وقار, ہمارے تو نکاح کو مضبوطی ملتی ہے حضرت عمر کے نام سے کہ ہم برائی سے بچ جاتے ہیں نام عمر کی وجہ سے. کتنا پختہ میرا اور آپ کا دین ہے کہ ہمیں تو حضرت عمر کی محبت سے ہمارے ایمان کو تقویت نصیب ہوتی ہے, ہمارے ایمان کو مضبوطی نصیب ہوتی ہے. اور پھر یوں اگر نکاح ٹوٹنے لگے تو حضرت جی وقار ان میں کوئی بھی پھر حلالی نہیں رہا. جگہ جگہ عمر کا نام ہے, ڈنکے بج رہے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور کوئی دور کرے بھی تو کیسے کرے, کر بھی کیسے سکتا ہے, کیسے کرے گا. ارے کوئی خالی تحریروں کی بات ہوتی تو کوئی کہتا کہ دور کر لیا, خالی تقریروں کی بات ہوتی تو کوئی کہتا دور کر لیا. حضرت عمر کو کوئی کیسے دور کر سکتا ہے؟ میرے سرکار نے تو شہادت کے بعد بھی انہیں اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے. کوئی تحریر سے دور کر لے, کوئی تقریر سے دور کر لے, کوئی کہے میں تقریر میں نام نہ لوں, کوئی کہے میں اپنی تحریر میں ذکر نہ کروں, تو تیری تقریروں اور تیری تحریروں کا محتاج کہاں رکھا ہے اللہ نے حضرت عمر کو؟ میرے رب نے تو پہلو مصطفیٰ میں جگہ دے کر حضرت عمر کے مقام کو ظاہر فرمایا ہے. حضرت جی وقار, اصول ہے کہتے ہیں جو جہاں کی مٹی سے بنا ہے وہیں پر پہنچی وہیں پہ خاک, جہاں کا
خمیر تھا. اب حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کے دیگر مراتب اپنی جگہ, دیگر مراتب, صرف اتنا تو سوچو رب نے انہیں بنایا کس مٹی سے؟ غور تو کرو یار, رب نے ان کا خمیر کس مٹی سے بنایا ہے؟ اس مٹی سے ان کا خمیر بنا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین جگہ وہ ہے جو گنبد خضرا کے نیچے ہے, اور اس اعلیٰ ترین جگہ میں سے بھی سب سے اعلیٰ جگہ پھر وہ ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ ملنا نصیب ہوا ہے. اب وہ خوشبو ہے نا, خوشبو گلاب ہے نا, گلاب اس کو مٹی میں دبا دینا, تھوڑی دیر بعد اس مٹی سے سونگیں گے تو گلاب کی خوشبو آئے گی. حضرات جی وقار, گویا کہ برابری اور نسبت اور پڑوس اثر کرتا ہے, پڑوس اثر. اب وہ جگہ سب سے اعلیٰ ترین جگہ ہے جہاں حضور کا جسم اقدس لگا ہوا ہے, وہ زمین جو حضور کے جسم سے ملی ہوئی ہے وہ سب سے اعلیٰ جگہ ہے. اب برابری میں حضرت عمر کی جگہ ہے. اب میں جب تصور میں جاتا ہوں نا, تصور میں چونکہ نقش بندی ہوں بحمداللہ, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے تصورات اور تخیلات میں, تو حضرت عمر کو برابر میں نہ پاؤ تو مزہ نہیں آتا کیونکہ ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں. اب میں جب تخیل میں جاتا ہوں نا تو کیفیت یہ ہوتی ہے, بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر بھی یہ محسوس کر رہا ہوتا ہوں کہ حضور گفتگو فرما رہے ہیں, اور یہ دونوں اسی ادب کے ساتھ جس ادب کا قرآن ذکر کرتا ہے, حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر گفتگو مصطفیٰ کو سن رہے ہیں. وہی کیفیت نظر آتی ہے کہ سرکار کچھ تناول کرتے ہیں. اب یہ باتیں لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی, یہ محسوس کرنے کی باتیں. خدا کرے کہ آپ کو محسوس کرنا نصیب ہو کہ حضور کچھ تناول فرماتے ہیں. وہی کیفیت نظر آتی ہے کہ حضور نے کچھ تناول فرمایا, پھر حضور نے صدیق اکبر کو دیا, اور پھر صدیق اکبر نے حضرت عمر کو دیا. گنبد خضرا میں یہ رونق قیامت تک لگی ہوئی ہے, لگی ہوئی ہے, اور لگی گنبد خضرا میں یہ ماحول قیامت تک بنا ہوا ہے. کوئی کیسے جدا کر سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تحریروں اور اپنی تقریروں سے کہ میرے سرکار نے انہیں اپنے پہلو میں رکھا ہے. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا شعر اس موقع پر نہ پڑھا جائے تو لطف تو بالا نہیں ہوگا. پیر صاحب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے. اتنا آسان ہے کہ سب کو آتا ہے, یہ تو سب کو آتا ہے نا. یہ احمد رضا پڑھتے تو بہت اچھا پڑھتے, میں تو بس اپنی پہاڑی طرز ہے نا میری تو اصل میں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, ارے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے. گج کے ذرا آواز آئے, مسجد گونج اٹھے. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے, نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے. کالے کالیا تو بگڑتا ہے, وہ پہلو میں چلائے. ارے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے. دل کو ہم مت لے انوار بنائے. وہ رونق گنبد خضرا میں آج بھی, آواز آئے بھائی, وہ رونق گنبد خضرا میں آج بھی کوئی کیسے الگ کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات مصطفیٰ سے میرے سرکار نے تو اشارہ کر کے کہا, ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا دو میرے بھی وزیر ہیں, ایک حضرت صدیق اکبر ہیں, ایک حضرت عمر فاروق ہیں. اور بادشاہ تک پہنچنا ہو تو بغیر وزیر کے پہنچا. حضرت عمر کے بغیر کوئی کہے کہ میں در رسول تک پہنچ جاؤں گا, قطعاً ممکن نہیں ہے.
دامن تھام حضرت عمر کا، ایمان بھی مضبوط ہوگا، شیطان بھی دور ہوگا، اور بارگاہ رسالت کا اعلیٰ قرب بھی نصیب ہوگا۔ حضرات جی وقار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات طیبہ پر 28 رجب کو 28 ذی الحج کو چونکہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور 2 دن بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ یکم محرم تھا جب آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اسلام کی ترتیب میں شہادت عمر کا دن اسلامی سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن ہے، اور شہادت حسین امام علی مقام والرفقا اسلامی مہینے کے پہلے اسلامی سال کے پہلے مہینے کا 10واں دن ہے، امام علی مقام اور ان کے رفقا کی شہادت۔ میں بڑا غور کرتا رہا کہ یا اللہ ایسا کیوں نہیں ہوا شہادت حسین یکم محرم کو ہو جاتی اور شہادت عمر 10 محرم کو ہو جاتی؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا بھائی، اللہ چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن ترتیب میں شہادت عمر یکم محرم کو ہے اور شہادت حسین 10 محرم۔ ایسا نہیں ہوا کہ شہادت حسین یکم کو ہوتی اور شہادت عمر 10، ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یکم محرم شہادت عمر کے لیے کیوں منتخب ہوا اور 10 محرم شہادت حسین کے لیے کیوں منتخب ہوا؟ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور حضرت امام علی مقام کی شہادت میں ایک لمبا پیریڈ ہے، لیکن دن کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ مطلب دنوں کے اعتبار سے تو یہی ہوا نا کہ بھئی یکم حضرت عمر اور 10 حضرت حسین۔ میں سوچتا رہا پنڈی بٹیاں والوں ایسا کیوں ہوا کہ ایسی ترتیب کیوں ہے کہ یکم حضرت عمر کے حصے میں اور 10 حضرت امام علی مقام کے حصے میں؟ میں بڑا غور و فکر کرتا رہا کہ ایسا کیوں ہوا۔ پھر میرے رب نے میرے دل میں جواب عطا کر دیا، میری فکر میرے تخیلات اس جواب کی مانند ہو گئے حضرات جی وقار کہ حضرت امام علی مقام نے اپنے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک یہ منظر کئی مرتبہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، مکہ المکرمہ کی گلیوں میں یہ منظر امام علی مقام نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ میرے نبی میرے نانا تشریف لاتے ہیں، حسین نے دیکھا ہوگا سرکار تشریف لاتے ہیں، دائیں حضرت ابو بکر نظر آتے ہیں، بائیں حضرت عمر نظر آتے ہیں۔ حسین نے یہ منظر کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، سرکار جا رہے ہیں، دائیں حضرت ابو بکر ہیں، بائیں حضرت عمر ہیں۔ حسین نے یہ منظر کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، سرکار مسجد میں بیٹھے ہیں، دائیں ابو بکر ہیں، بائیں حضرت عمر ہیں۔ حسین نے یہ منظر کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، سرکار کسی باغ میں تشریف فرما ہے، دائیں ابو بکر ہیں، بائیں حضرت عمر ہیں۔ حسین نے یہ منظر کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، سرکار کسی کنویں پر تشریف فرما ہے، دائیں ابو بکر ہیں، بائیں حضرت عمر ہیں۔ حسین نے یہ منظر کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، سرکار میدان جنگ میں ہے، دائیں ابو بکر ہیں، بائیں حضرت عمر ہیں۔ ارے حسین کو گھر میں بھی دائیں ابو بکر بائیں عمر نظر آئے، حسین کو میدان میں بھی دائیں ابو بکر بائیں عمر نظر آئے، حسین کو مسجد میں بھی دائیں ابو بکر بائیں عمر نظر آئے، حسین کو گھر میں میدان میں ہر جگہ دائیں ابو بکر بائیں عمر نظر آئے۔ اگر حسین حضرت فاروق اعظم سے پہلے شہید ہو جاتے، حسین جنت میں جاتے، میرے سرکار استقبال کے لیے آتے، دائیں ابو بکر تو ہوتے، بائیں عمر نہ ہوتے، حسین کو اجنبیت ہوتی کہ یہ منظر بدل کیوں گیا۔ اللہ حسین کو اجنبیت نہیں ہونے دیتا۔ حسین بعد میں گئے، عمر پہلے گئے، سرکار استقبال کرنے آئے، حسین نے دیکھا وہی مدینے والا منظر ہے، دائیں ابو بکر ہے، بائیں عمر نظر آ رہے ہیں۔ حسین نے دیکھا وہی مدینے والا منظر نظر آ رہا ہے، وہی مدینے والی کیفیات ہے۔ میرا رب حسین کو جنت میں بھی اجنبیت نہیں ہونے دیتا، اجنبیت محسوس ہے۔ وہی منظر جو کل مدینے میں امام علی مقام دیکھتے رہے، وہی منظر جنت میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سرکار استقبال کے لیے آئے، دائیں ابو بکر ہیں، بائیں حضرت اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کا
نزول فرمائے حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت اثر پر آپ کے پہلو میں، حضور کے پہلو میں آپ جلوہ گر ہیں. اللہ ہمیشہ مقام عمر کو مانتے رہنے، گج کے آمین، مقام عمر کو تسلیم کرتے رہنے، حضرت عمر کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. قادری صاحب آپ سے کچھ گزارشات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.